سب پہ نظر اندر کی خبر۔ السلام علیکم، پروگرام ٹوٹل ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شرافت علی۔ ناظرین، دانت انسان کی شخصیت کا اہم حصہ ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ جہاں آپ کی مسکراہٹ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، وہیں آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ آپ سے ملنا، آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ کی مسکراہٹ دلکش اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی، سب سے زیادہ طریقے اپنائے جاتے ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے۔ کچھ لوگ دانتوں پر کوئلہ رگڑتے ہیں، کچھ نمک رگڑتے ہیں، راکھ سے بھی دانتوں کو چمکایا جاتا ہے، اور یہ روایت بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ 50 سال کی عمر میں دانتوں نے تو ویسے بھی جھڑ جانا ہے، بھلا ان کا کیا رونا روئیں، لہٰذا جب تک ہیں تب تک دیکھیں۔ اور جب دانتوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی دانتوں سے پین کاز کرتا ہے، یا دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے، مسوڑوں سے خون آنے لگے، یا پھر صفائی نہ کرنے کی وجہ سے دانتوں میں بدنما دھبے ظاہر ہونے لگے، تو اکثر لوگ مسکرانا کم کر دیتے ہیں یا پھر منہ بند کر کے مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی سب ایشوز پر بات کریں گے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر دانتوں کی صفائی کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹل سرجن پروفیسر ڈاکٹر شاہزیب پٹولی۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سو مچ رافت صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج یہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں پاکستان میں ڈینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی کمی دیکھی جاتی ہے، وہیں بہت سے طریقے اپنائے جاتے ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے۔ کچھ لوگ کوئلہ رگڑتے ہیں دانتوں پہ، کچھ نمک کا استعمال کرتے ہیں، کیلے کے چھلکے استعمال کیے جاتے ہیں، اور دیگر مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ آپ بحیثیت ڈینٹل سرجن، آپ کو کیا لگتا ہے یہ طریقے ٹھیک ہیں؟ اس میں کیا سچائی ہے، کیا بہتر ہے؟ دیکھیں شرافت صاحب، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہوم ریمیڈی بھی یوز ہوتی ہیں ایز اے ہوم ریمیڈیز، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہربل میڈیسنس کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں چارکول کی، کوئلے کی، کوئلہ اس فارم میں نہیں یوز کیا جاتا ہے جیسے ہم نارمل جلانے کے لیے کوئلہ یوز کرتے ہیں۔ اس کو پیس کے دانتوں پہ نہیں ڈائریکٹ لگا سکتے۔ دیٹ شوڈ بی ان ایکٹیویٹیڈ فارم، لائک اس میں کیمیکل ریئیکشنز نہ ہو جو آپ ڈائریکٹلی اگر اپنے گمس پہ یا دانتوں پہ لگائیں، اور اس کی ایبریشن جو ہے وہ آپ کے دانتوں کے انیملس کو چپ آف نہ کریں۔ تو بہت ساری ریزنز اس طرح ہے، جیسے آپ نے نمک کا بات کی، نمک بھی اپلائی کر سکتے ہیں بٹ ناٹ ان لائک ویری ہارش، جو بڑے گرینیولس ہوتے ہیں اس میں شیپ میں نہیں کر سکتے ہم اس کو بھی پیس کے اور ایکٹیویٹیڈ فارمز یا اس کو کسی کے ساتھ ملا کے جو کمپنیز اس پہ ریسرچ کرتی ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ آلسو نمک جو ہے وہ ہم نیم گرم پانی میں ملا کے اس سے رنس کریں تو اس سے مسوڑے بہت اچھے آپ کے ہیلنگ ہوتی ہے اس سے، اور اس میں بڑے ہیلدینس فیل کرتے ہیں۔ دیٹس اے نیچرل ماؤتھ واش۔ آپ دوسرے ماؤتھ واشز خریدیں تو آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں نمک ملا کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مختلف مت مشہور ہوئی ہوتی ہے اور لوگ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی طریقے اپناتے تھے۔ اس میں دنداسا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے، مسوڑوں کی بہتری کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلے کے چھلکے یوز کیے جاتے ہیں، اور کچا اخروٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے۔ تو کیا یہ سب طریقے ٹھیک ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے؟ سر وہی بات آ گئی کہ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں جو ڈائریکٹلی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، دیٹ شوڈ بی ٹیسٹ ان لیبارٹری بفور اپلائنگ۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں کیلے کے چھلکوں کے، کچھ لوگ اس کو ایز اے سوڈا میں ملا کے وائٹننگ کے لیے یوز کرتے ہیں، دانتوں کے سفید کرنے کے لیے۔ آپ نے اخروٹ کی بات کی، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کیونکہ میں نے سنا نہیں آج تک۔ اور آپ نے جو بات کی اپنا دندان ساز، جو اپنا مسواک ہوتا ہے، مسواک تو استعمال کرنا سنت بھی ہے۔ دنداسا بھی ایک چیز ہے جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں، اور گمس کی پروٹیکشن کے لیے ان کا کہنا ہے کہ اس سے دانت بھی بہتر ہوتے ہیں اور دانت وائٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا دنداسا کا مجھے پتہ نہیں ٹو بی آنیسٹ، اگر آپ بات کرتے ہیں اپنا مسواک کی، مسواک تو ایک سنت بھی ہے، اور اس کا ایکسٹریکٹ بھی یوز کیا جاتا ہے ٹوتھ پیسٹ کے اندر، تو وہ یوز کر سکتے ہیں۔ دنداسا مجھے پتہ نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ شو جو ہے اس میں ہم یہ پبلک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر لوگ ڈینٹل سرجنس کو کیوں نہیں رابطہ کرتے، کیوں جب تک پانی سر سے گزر نہ جائے اور بیماری بڑھ نہ جائے تو ایک ڈینٹسٹ سے رابطہ نہیں کیا جاتا۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ کاہلی اور سستی دیکھی گئی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کب ڈینٹل سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے؟ جب آپ کو اورل ہیلتھ کا پرابلم سٹارٹ ہو جائے، یا پریکاشن کے طور پہ آپ پہلے ہی رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے؟
سر بیسیکلی پرابلم پاکستان میں صرف یہ ہے کہ ہم نے پبلک ہیلتھ پہ اتنا کام نہیں کیا پاکستان میں, نہ میڈیکل پبلک ہیلتھ پہ, نہ اور ہیلتھ ہائیجین پہ یا ڈینٹل پبلک ہیلتھ پہ. میں اگزامپل دیتا ہوں یو کے کی. ادھر میں جب یو کے میں تھا تو ادھر ہمارے کلینکس کام کرتے تھے آن پریونشن آن دا کڈس. اسکول ہیلتھ پروگرامس ہوتے تھے وہاں پہ, جس پہ جا کے ہم اپلیکیشن کرتے تھے فلورائڈ کی. دیٹس اے پریونشن سے آپ کے ڈینٹل کیریز نہیں بڑھتی, دوسرے دانتوں کے پرابلم نہیں آتے. اس سے اکنامی پہ بجٹ جو ہے, اکنامی آپ کی وہ کنٹرول رہتی ہے. تو اس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے پاکستان میں کہ آپ پریونشن پہ کام کریں, اورل ہیلتھ پبلک ہیلتھ پہ کام کریں, ڈینٹل پبلک ہیلتھ پہ. اویئرنیس اسی سے آئے گی. اب اس کے لیے آپ کو گروپس بنا کے اسکولز میں وزٹس کروائیں ڈاکٹرس کے. آپ گورنمنٹ کی طرف سے پرائیویٹ کالجز آلریڈی کرواتے ہیں. کمیونٹی کا ایک ڈینٹسٹری میں ایک سبجیکٹ ہے کمیونٹی ڈینٹسٹری, جس میں یہ کیا جاتا ہے کہ اسکولز میں جا کے وزٹ کیے جاتے ہیں, اور اس میں ہم سارا پریونشن اور یہ ساری چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں, اویئرنیس لے کے آتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح برشنگ کرنی ہے, کیا کیا اور ہائیجین آپ کو کس طرح مینٹین کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر دے ہیو سم پرابلمس لائک ڈینٹل کیریز یا کچھ ان کو پرابلم ہے, تو ہم کو کہتے ہیں کہ آپ وزٹ کریں, کالجز میں وزٹ کریں, کلینکس میں وزٹ کریں. دوسری بات آپ کی جو کوشچن تھا کہ لوگ کیوں اپروچ نہیں کرتے, دے تھنک کہ ڈینٹسٹری از اے بٹ ایکسپینسو. اگر وہ آپ پیشنٹ آپ کو پہلے وزٹ کر لیں, فار ایگزامپل اگر تھوڑی سی کیریز دیکھیے دانت میں, آپ کے پاس وزٹ کر لیں, فلنگ کروا لیں, آپ کا پرابلم ختم ہو جائے گا. اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو, پین سے بھی بچ جائیں گے آپ. جب آپ آ جائیں گے سیویئر کنڈیشن پہ, جب کیریز آپ کی پلپ تک پہنچ جاتی ہے, آپ کو سیویئر پین ہوتا ہے, سویلنگ ہوتی ہے, تب آپ آئیں گے تو اٹ ول بی ایکسپینسو فار یو. روٹ کینال کی طرف جانا پڑے گا, کراؤن کی طرف جانا پڑے گا, یو ہیو ٹو ٹیک دا میڈیسن ایز ویل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی سوچ پائی جاتی ہے عوام میں کہ 50 سال کی عمر میں دانتوں نے ویسے بھی جھڑ جانا ہے, تو ان کا بھلا کیا رونا روئیں, تو جب تک ہیں تب تک دیکھیں. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے ہی اس کی کیئر کرنی چاہیے یا بس چھوڑ دیں اس کو؟ سر دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل غلط ہے کہ 50 سال کے بعد دانت گر جاتے ہیں. اگر آپ نے اپنی اورل ہائیجین مینٹین رکھی ہوئی ہے, ایون دو بہت سارے میں نے پیشنٹس دیکھے ہیں جو ڈائبیٹک ہوتے ہوئے ان کے الحمدللہ ماشاءاللہ سے 70 ایئرس آف ایج سارے دانت موجود ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی اورل ہائیجین مینٹین کی ہوئی ہے, ریگولر ڈینٹسٹ کو وزٹ کرتے ہیں. ایون تو یو کے میں نے دیکھا 70-75 ایئرس اولڈ میلز اینڈ فیمیلز دے ہیو بیوٹیفل ٹیتھ, کیونکہ وہ اورل ہائیجین مینٹین رکھتے ہیں. ایوری آفٹر 6 منتھ ڈینٹسٹ کو وزٹ کرتے ہیں, اسکیلنگ پالشنگ کرواتے ہیں, اور اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے بفور ایکسٹریکشن دے وانٹ ٹو سیو دا ٹوتھ. اگر آپ کہیں گے صرف دانت نکال دیں, دانت نکالنے کے بعد بہت نقصان ہے رادر دین اس کو سیو کرنے. اگر آپ اس کو سیو کر دیں تو آپ کے دانت دوسرے بھی سائڈ پہ بھی جو بھی دانت ہیں اوپر نیچے وہ بھی بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیریز کا ذکر کیا, یہ کیریز ہوتے کیوں ہیں, اور کیا کیریز کا کی ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے لکڑی میں دیمک لگ جاتی ہے, اور اسی طرح دانت کو بھی وہ کھوکھلا کر دیتے ہیں کیریز یا کیویٹیز کی اگر ہم بات کریں, اور یہ ہوتے کیوں ہیں؟ سر ایگزیکٹلی جو آپ نے بات بتائی اسی طرح ہی ہے. اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں, اس کو برشنگ نہیں کرتے, یا برش کرنے کے باوجود آپ کا فوڈ انفیکشن دونوں دانتوں کے بیچ میں آپ کو ادھر تھوڑا دکھانا چاہوں گا, لائک یہ جو اسپیس ہے اس دانتوں کے بیچ میں اگر کھانا پھنس جاتا ہے, اس کو آپ نہیں نکالتے. اس کو اس لیے نہیں نکالتے کیونکہ آپ کا اس جگہوں پہ برش اپروچ نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو نکالنے کے لیے ٹوتھ پک کا استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ایک آتا ہے ڈینٹل فلاس. اچھا, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ ٹوتھ پک بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. سر اسی کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ٹوتھ پک یوز نہ کریں کیونکہ ٹوتھ پک مسوڑوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور دانتوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. آپ ڈینٹل فلاس یوز کریں. اس دھاگا جو ہر جگہ سے مل جاتا ہے, ڈینٹل ہر فارمیسی سے مل جاتا ہے, اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو. آپ کوشش کریں ڈینٹل فلاس سے اپنے دانتوں کے بیچ میں جو کھانا پھنسا ہوا ہے اس کو آپ نکالیں پراپرلی. صحیح ہے. اگر وہ نہیں نکلے گا, دانتوں میں پھنسا ہوا ہوگا, تو اس طرح آپ کو سائڈس پہ دانتوں کے کیریز لگ جائیں گی. اور یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے دیمک کی بات کی, کیونکہ بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے. بیکٹیریا ایک ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں, ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں جو ڈیمنرلائز کرتے ہیں دانتوں کو, اور اس کی وجہ سے کیریز ہوتی ہیں. ہاں, جو آپ نے بات کی ہے, اگر کسی کو دھاگے سے یا فلاس سے فوڈ انفیکشن نہیں نکلتی, اسپیس بڑا ہے, کچھ پیشنٹ آتے ہیں کہ ہمارا دانتوں کے بیچ میں انٹرا ڈینٹل اسپیس کہتے ہیں ان جگہوں کو. کسی لوگوں کے یہ اسپیس زیادہ بڑے ہوتے ہیں جس میں آپ کا دھاگا یا فلاس کام نہیں کرتا, تو دس از انٹرا ڈینٹل برشز, یہ آپ یوز کریں بیٹر دین ٹوتھ پک.
ओके या आप री यूज़ भी कर सकते हैं. इसको आप यूज़ करने के बाद माउथ वॉश में 5 मिनट्स के लिए रख दें. इट विल बी डिसइंफेक्टेड एज वेल, तो आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. ठीक हो गया. और जो हम बात करते हैं गम्स की इन्फेक्शन की, दांतों की इन्फेक्शन की, इसकी बेसिक रीजंस क्या होती हैं? क्या प्रिकॉशंस की जाएँ कि हम ऐसे इन्फेक्शन से बच जाएँ? सर देखिए, दांतों के इन्फेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. एक तो डेंटल कैरीज़ हैं और एक गम इन्फेक्शंस हैं. सही है. जो डेंटल कैरीज़ है उससे बचने का तरीका ये, आप ब्रशिंग सुबह और शाम करें. एवरी आफ्टर 6 मंथ डेंटिस्ट का विज़िट करें, चाहे वो प्राइवेट डेंटिस्ट हो, गवर्नमेंट के डेंटिस्ट हो, या आपके जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी आपके बड़े कम चार्जेस में, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल तो वो चेकअप करते हैं. आप उधर जाएँ, विज़िट करें, उधर चेक करवाएँ. दूसरी बात ये कि जो डेंटल कैरीज़ के होने के चांसेस यही हैं कि जब आप ब्रशिंग नहीं करेंगे तो फूड इन्फेक्शन की वजह से आपका डेंटल कैरीज होंगी. इससे प्रिवेंशन यही है, आप ब्रशिंग प्रॉपर करें, सुबह शाम माउथ वॉश यूज़ करें. माउथ वॉश नहीं यूज़ कर सकते तो आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें. दैट्स अ नेचुरल माउथ वॉश. इट विल कीप योर गम हेल्दी एज वेल एंड आप बैक्टीरियल ग्रोथ कम करेगा आपके मुंह में. अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रशिंग का आपने बार बार जिक्र किया. मैं अगेन जानना चाहूँगा कि ब्रशिंग की सही टेक्निक क्या है. हम अपने हर एपिसोड में सब डेंटिस्ट से ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं ताकि एटलीस्ट हमारी पब्लिक को ब्रशिंग आ जाए, हम सही तरीके से ब्रश कर सके दांतों को. और इस हवाले से और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, वो भी मैं आपसे पूछूंगा. लेकिन पहले आप काइंडली ब्रश का बताएं कि क्या टेक्निक है इसकी. सर ब्रशिंग सिर्फ दांतों को रगड़ना ब्रशिंग नहीं होती है. कुछ लोग समझते हैं बस हम दांतों को रगड़ेंगे, इससे प्रॉपर ब्रशिंग इज़ नॉट लाइक दैट. कुछ कहते हैं कि हम 5 मिनट तक ब्रशिंग करते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 मिनट तक ब्रशिंग करते हैं, हम 3 दफ़ा ब्रशिंग करते हैं. इज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस के जब तक आपकी टेक्निक प्रॉपर ना हो ब्रशिंग की. अब ब्रशिंग की टेक्निक ये कि आपका ब्रश इतना उसकी अप्रोच हो कि ये पीछे तक प्रॉपरली आपके अप्रोच कर सके, पीछे तक पहुंच सके. आप इसको सर्कुलेशन मूवमेंट में भी कर सकते हैं. इसको आप एंगुलेटेड करके गम्स और दांतों के बीच में उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं ताकि आपके जो फूड इन्फेक्शन हो या प्लाक हो वो इधर से रिमूव हो जाए. अगर प्लाक और फूड इन्फेक्शन यहाँ पे रह जाती, मोस्टली आप देखें खाना खाने के बाद आपकी इन जगहों पे खाना फंस जाता है, मिस स्टे कर जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल मार्जिन कैरीज हो जाती हैं और आधा दांत टूट जाता है. जी जी, इसको सेव करने के लिए ये कि आपके ब्रशिंग अप्रोच प्रॉपर हो इस जगह पे, आगे और पीछे. फ्रंट पे तो ऑब्वियसली इज इजी टू डू द ब्रशिंग. एग्जैक्टली. दूसरी बात ये कि नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त वज़ू होता है, 3 वक्त वज़ू होता है, तो उस टाइम पे देखें तो अगर आप फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं. फिंगर को आप अगर अप्लाई करें, इससे भी आपका सारा जो फूड इन्फेक्शन होगी वो निकल आएगी. अच्छा. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड यू हियर, हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ब्रश पे लगा के. अगर आप उस टूथपेस्ट को फिंगर पे अप्लाई करके सारे दांतों पे और गम्स पे अप्लाई करके उसके बाद ब्रश करें, इट विल बी वेरी इफेक्टिव. अच्छा, ये जो आपने फिंगर के साथ दांतों को साफ़ करने की बात की, तो कुछ लोग मंजन का इस्तेमाल करते हैं, टूथ पाउडर यूज़ किया जाता है या टूथ पेस्ट, इन तीनों में क्या बेहतर है? जो अगेन वो आ जाता है एब्रेसिव, उसमें होते हैं इंग्रेडिएंट्स ना. और जो आपका टूथपेस्ट है इस लुब्रिकेंट. एंड इस कंटेन कैल्शियम एंड फ्लोराइड विच वी नीड फॉर द टूथ, कि हमें दांतों के लिए ज़रूरत होती है उसके लिए. टूथ का स्ट्रक्चर यही है आपका कैल्शियम और फ्लोराइड. अगर कैल्शियम और फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी कैरीज जल्दी लगेंगी, आपके दांत जल्दी ख़राब होंगे. तो इस बेटर कि आप टूथपेस्ट वो यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड और कैल्शियम मौजूद हो, और उसको अप्लाई करके कुछ देर के लिए छोड़ें, लाइक फॉर 30 सेकेंड्स, फिर उसको ब्रश करें. इट विल बी मोर इफेक्टिव. अच्छा, एक क्वेश्चन हमें आया था किसी दोस्त की तरफ से. उन्होंने ये पूछा है कि एक टैबलेट का उन्होंने जिक्र किया, मैं उसका नेम यहाँ मेंशन नहीं करूँगा. उन्होंने कहा कि दांत दर्द होने की सूरत में हम वो टैबलेट अपने दांत के ऊपर रख लेते हैं, या फिर लौंग का एक पीस रखने से भी दर्द को रिलीफ हो जाता है. क्या इसमें कुछ हकीकत है? जी सर, ये बिल्कुल सही बात है. कुछ लाइक मैंने कहा ना, होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं. जब फ़ौरन आप किसी डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, या यू आर आउट ऑफ स्टेशन किसी जगह पे जहाँ पे डेंटिस्ट आप नहीं कहते कि इस डेंटिस्ट के पास जाना है बिकॉज हाइजीनिक रीज़न एंड समथिंग, सो यू कैन यूज़ द लौंग. लौंग जो है बेसिकली सुन कर देती है आपके पल्प को, दांत को. तो सुन होने की वजह से आपका पेन रिलीव हो जाता है कुछ देर के लिए. यानी उसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो सुन कर देती है. वो सुन कर देती है, एग्जैक्टली. ओके. तो डॉक्टर साहब, आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या ऐसी एडवाइस करना चाहेंगे जिससे हमारी आम पब्लिक को अवेयरनेस हो जाए, डेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को वो समझ सकें? सब मैं तो यही कहूँगा कि सबको एक दफ़ा आफ्टर 6 मंथ डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए.
اپنی اورل ہائیجین مینٹین رکھیں تاکہ آپ کو جو ڈینٹل پرابلم سے کم ہو. اس پہ آپ کا ایکسپینس بھی کم آئے گا, اس پہ آپ کے چھٹیاں بھی کم ہوں گی بچوں کی, اگر اسکول گوئنگ بچے ہیں یا آپ خود آفس میں دانت کی درد کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اورل ہائیجین آپ کی مینٹین ہوگی تو آپ کا اسٹمک پرابلم کم ہوں گے. اگر اورل ہائیجین آپ کی اچھی ہوگی, دانت آپ کے نہیں نکلے ہوں گے تو آپ کے جاز پراپرلی کام کریں گے, آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گا میگرین یا اس سائڈ پہ پین یا اس سائڈ پہ پین, اس سے آپ سیف رہیں گے. کوئی جوائنٹ پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ دانتوں کو نکلوا دیں, ایکسٹریکٹ کروا دیں. اس کے علاوہ ہمارے کلینکس موجود ہیں, اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے دے آر ویلکم, وی وونٹ چارج ٹو دیم, اور ہم ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. ہاسپٹلس جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ جائیں, وہاں پہ بڑے کم چارجز میں آج کل ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں. تو ایوری ڈورس آر اوپن فار یو, بٹ یو ہیو ٹو ڈو, آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو تھوڑے محنت کرنی پڑے گی اپنے دانتوں پہ تاکہ آپ کی فیوچر میں دانت بھی سیف رہیں. اور آپ کی اورل ہائیجین کے علاوہ آپ کی باڈی اس سے بڑا افیکٹ کرتی ہے, آپ کے استھیٹک بڑا افیکٹ کرتی ہے اس سے. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے, اور تھینک یو کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ایک فری کنسلٹیشن کی آفر دی. اس پہ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بالکل, ڈاکٹر شاہزیب پٹولی کی گفتگو سے یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے, اور اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو ہیلتھ کے حوالے سے یا ڈینٹل ہیلتھ کے حوالے سے تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. اپنے ہوسٹ شرافت علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.